نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العلي العظيم۔ ابھی آیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور دلیل کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے، اور کبھی کبھی سامنے والے سے بحث و مباحثے کا جب وقت آئے تو اچھے انداز سے آپ اس سے مجادلہ کریں اور اس کی باتوں کا آپ جواب دیجیے، مجادلہ کیجیے، بحث مباحثہ کیجیے، اور کبھی مناظرے کا وقت آیا تو مناظرہ بھی کریں، لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ اور اچھے انداز سے۔ ایسے آج کل نئی مناظرہ ہونے لگتا ہے تو لوگ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے۔ دعوت تین طریقے سے یہاں پر بیان کی گئی، حکمت کے ساتھ یعنی دلیل کے ساتھ آپ سامنے والے کو سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے جاتے یا کسی بات کو سمجھاتے تو آپ بڑی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ نے فرمایا کہ آپ نبی یہ کہیے قل ھذہ سبیل ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت اور دلیل کے ساتھ۔ جہالت کے ساتھ دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی آیت نے بات ثابت کیا کہ دعوت بغیر علم و بغیر دلیل کے، بغیر شریعت کے جانے ہوئے اور جہالت کے ساتھ اگر کوئی دعوت کرے گا تو نہایت خطرناک نتیجہ ثابت ہوگا۔ اس لیے دعوت بصیرت کے ساتھ ہونی چاہیے، جس کو قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے میں بہت بصیرت کے ساتھ دعوت کا کام کرتا ہوں، اور میں ہی نہیں ومن اتبعنی، اور میرے جو ماننے والے صحابہ ہیں وہ بھی دعوت اللہ کرتے ہیں، وہ بھی بصیرت کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ تمام صحابہ داعی تھے، لیکن دعوت جہالت کے ساتھ نہیں۔ اب پتہ ہی نہیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں نا اس کا شرعی حکم معلوم اور کچھ پتہ نہیں، منکر کا درجہ کیا ہے، معروف کا درجہ کیا ہے۔ جب تک درجہ پتہ نہیں ہوگا تو دعوت کیسے دیں گے آپ؟ کہ فرض کا درجہ ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کی دعوت بھی فرض ہے، اور جو چیز واجب ہے اس کی دعوت بھی واجب ہے، اور جو چیز مستحب اس کی دعوت بھی مستحب۔ اور پتہ چلا کہ مستحب دعوت میں فرض جیسا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور جو فرض ہے اس کو چھوڑ ہی دے رہے۔ سمجھ رہے بات کی نہیں؟ تو دعوت جو ہے یہ سارے انبیاء نے کام کیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام تو پوری قوم کو رات دن سمجھاتے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی لیکن میری دعوت دینے نے ان کو اندر نفرت ہی پیدا کیا، وہ بھاگتے ہی رہے۔ آج جیسے صبح شام سمجھایا جا رہا ہے، قوم سننے کے لیے تیار کہاں؟ تو دعوت حکمت کے ساتھ بھی دینا ہے، نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس طرح کی بات کی جائے جس سے سامنے والے کے دل پگھلے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، امثال کے ذریعے سے، شواہد کے ذریعے، مشاہدات، واقعات کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نہ سمجھاتے تھے سامنے والے کو کہ سامنے والے کا دل پسیج جاتا تھا، متاثر ہو کے جاتا تھا۔ بہت شاندار نصیحت فرماتے ہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وزلت منها القلوب وظرفت منها العیون، کہ اللہ کے رسول نے ایسی نصیحت فرمائی کہ جس سے آنکھیں ڈبڈبا گئیں، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گیا۔ اس انداز سے حضور نصیحت فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے قیامت آ رہی ہے، اس انداز سے۔ تو ایک مرتبہ آپ سنیے، ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، جانکاری نہیں تھی اس کو، مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ اب جب پیشاب کرنے لگا دوسرے صحابہ، جیسے ابھی آپ کی سنہری مسجد میں کوئی دال منڈی کا ہے اور اپنا دال نہ گرائے بلکہ پیشاب ہی گرانے لگے تو کیا کریں گے آپ؟ سارے مسجد والے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو جب پیشاب کرنے لگا تو سارے صحابہ اس کی طرف دیکھ کر لگ رہا کہ ابھی حملہ کر دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا، اب وہ پیشاب کر رہا ہے، اب پیشاب کرنے دو۔ بندے میں تو مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ چھیڑو گے تو بھاگے گا تو پوری مسجد میں پیشاب جائے گا، اب تو ایک جگہ کر ہی رہا ہے،
اب وہ دیہاتی آدمی اس کو کیا معلوم کہ پیشاب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا اس کا پیشاب مت کاٹو یا اس کے اوپر حملہ مت کرو، ابھی رکے رہو. بہرحال جب پیشاب کر لیا تو اللہ کے رسول نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر کے اس پہ ڈال دیا. چونکہ سب مٹی، سب زمین جو ہے سنگریزہ زمین تھی، پانی ڈلوایا اور زمین خشک ہو گئی، پاک ہو گئی زمین. طہارت الارض یبسھا، زمین کی پاکی کیا ہے؟ زمین کا خشک ہونا. تو اللہ کے رسول نے پانی بہا دیا، بس بات ختم ہو گئی. اب دیکھیے اندازہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. وہ دیہاتی صحابی تھے، بالکل ان پڑھ گنوار قسم جیسے ہوتا ہے دیہات کا آدمی، اور کچھ پتہ نہیں اس کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جو گھر ہے، مسجدیں ہیں، یہ ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، تسبیح کے لیے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی گندی چیزیں یہاں نہیں کی جاتی. اللہ کے رسول نے ان کو سمجھا دیا اور بہت پیار محبت سے آپ نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں پاک نام لیا جاتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، مسجد پاک ہے، تو ناپاک چیز یہاں پر نہیں کی جاتی. اللہ کے رسول نے دلیل سے زار اس کو بہت اچھے انداز سے نصیحت سے سمجھایا. جب وہ جانے لگا تو دیہاتی تھا، اس نے جانتے کیا کہا؟ اس نے عجیب بات کہی، ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی ولا سبنی وما رأیت احسن تعلیما منہ وما رأیت احسن تعلیما منہ. کہ حضور نے نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ سخت سست کہا، نہ گالی دی، اور آپ سے بڑھ کر شاندار معلم اور آپ سے بڑھ کر ادب دینے والا میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. اب اندازہ لگائیے کہ کس انداز سے حضور نے سمجھایا اور اتنا متاثر ہو دیہاتی، اور کتنی فصیح بلیغ عربی بول کر جا رہا ہے. کیونکہ دیہات کی وہ عربی بہت شاندار تھی، اسی لیے اچھی زبان سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو دیہات بھیجا کرتے تھے. اب تو یہ زمانہ ہے کہ دیہات کے بچے شہر میں اچھی زبان سیکھنے کے لیے آتے ہیں. ایسا الٹا ہو گیا نہیں، اچھی عربی سیکھنے کے لیے وہ دیہات بھی بھیجا کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کی. تو حضور کیسے کیسے انداز سے سمجھاتے تھے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. اسی لیے لکھا ہے کہ اصل دعوت کا کام تو نبی ہی کا ہے. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امتی کو دعوت کا فیصلہ سنایا گیا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے. خیر کیا ہے؟ اتباع القرآن والسنہ. یہ خیر کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن کی پیروی اور سنت کا اتباع، یہ اس کی دعوت دے رہا ہوں. اب قرآن کا پتہ ہوگا تب نہ دعوت دے رہا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچائیے وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. اب ما انزلہ کا پتہ نہیں، لاپتے چوراہے پہ کھڑے تبلیغ کر رہے ہیں. کیا مطلب تبلیغ؟ تبلیغ کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو پہنچائیے آپ، اور جو نازل ہوا اس کا علم ضروری ہے. جب علم ہے ہی نہیں تو آپ تبلیغ کس بات کی کریں گے؟ جیسے ہم ہی یہاں سمجھا رہے ہیں آپ کو، تو قرآن حدیث کی روشنی تو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اور فلاں نے فرمایا، ویسی فرمانے پوری قوم رہ گئی. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے قوم کے لیے. اس لیے ہر کام جہالت کے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے کوئی کام سیکھے بغیر نہیں ہوتا. کیا کام سب سے زیادہ آسان کہ اذان دینا؟ اذان سیکھے بغیر اذان دے رہے ہیں، نماز بغیر سیکھے نماز پڑھی جا رہی ہے. دین کا کوئی کام ہے سب بغیر سیکھے، اور دنیا کا کام بغیر سیکھے کرتے نہیں. کمپیوٹر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، خراب ہو جائے گا. موبائل آئی فون لیتا سب پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے چلائیں، اور اللہ نے قرآن بھیجا تو اس کو کیسے پڑھیں، اس کو کیسے سمجھیں. نہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ حافظ جی کی نہ امام صاحب کی. یہ ہے صورتحال. تو دین کا ہر کام ایرے گیرے نتو خیرے سب کام انجام دینے لگتے ہیں، کوئی سیکھنے ضرورت نہیں. تو دین کا کوئی کام بغیر سیکھے کریں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ضلالت گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں، نفع نہیں نقصان زیادہ ہوگا. اس لیے کوئی کام بغیر سیکھے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو باقاعدہ ایمان کی مجلسیں قائم ہوتی تھی اور وضو کی مجلسیں قائم ہوتی تھی کہ وضو کیسے کی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھیے تو باقاعدہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو. کہا دیکھیے میں نے وضو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے. کیا ہمارے میں ہے کہ وضو کو دکھاتا ہو کہ لوگ اس طرح وضو سنت کے مطابق یہ کیا جائے گا؟ ابھی آپ سنت کے مطابق یہ نماز کو عملی مشق کر لیجئے. کہا مفتی صاحب کہاں آپ نماز؟ پہلے زمانے میں لوگ دودھ دیکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، بس وہی دیکھ کے پڑھ لیا. سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے، سنت کے مطابق وضو، سنت کے مطابق لیٹنا، سب عملی جامع ہونا چاہیے. تو دعوت الی اللہ جو ہے یہ بہت بڑھیا کام ہے، اس سے بڑھیا کوئی کام ہی نہیں. بھائی جس کے لیے
جس کام کے لیے نبی بھیجے گئے اس سے بڑھیا کام کیا ہوگا؟ بلکہ قرآن کریم نے تو بہت ببا کے دہل اعلان بھی کیا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بڑھیا بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ لیکن بلانے والے میں صفت بیان کی گئی، دو صفت، ایک یہ صفت بیان کیا کہ جو بلانے والا وہ خود عمل بھی کرے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے، اور بلانے والا عمل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزاج میں تواضع ہونی چاہیے، وانی من المسلمین، اور یہ بھی کہ میں مسلمان ہوں۔ وانی من المسلمین سے حضرت تھانی لکھا کہ آدمی دائی کے اندر چونکہ دعوت بڑا کام ہے نا، تو بڑا کام کرنے والا کبھی کبھی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام کرنا تو ضروری ہے، اچھا سمجھنا حرام ہے، ولا تزکوا انفسکم هو اعلم من اتقى، تو اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، پاک مت سمجھو، اللہ جانتا ہے کون متقی پرہیزگار ہے۔ تو کام تو تمہیں کرنا ہے، لیکن دعوت جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کا علم ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے علم تو پھر سمجھ لیجیے جہالت کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے تو ضلالت اور گمراہی کے علاوہ، چونکہ جہالت اور ضلالت یہ دونوں جوڑ ہیں، اور ہدایت اور علم ان دونوں میں جوڑ ہے۔ علم سے ہدایت پھیلتی ہے اور جہالت سے ضلالت پھیلتی ہے، تو ضلالت کو، گمراہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں اور علم کی روشنی میں دعوت کا کام انجام دیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو صحیح طرح سے دعوت دینے کی، اصول صحیحہ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ، اور خاص کر داعی میں جو صفات ہونی چاہیے، ایک تو ہمدردی، تحمل، مزاج میں بردباری، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ جب دعوت کا کام کریں گے تو مخالفت بہت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ بھائی، قرآن نے بھی بیان کیا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب کہا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو تم پر مصیبتیں آئیں گی، اس پہ صبر کرنا، کیونکہ جب بھی اچھی بات کی آپ تعلیم دیں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہوں گے۔ آپ مسجد کی حفاظت کے لیے کوششیں کریں گے، لکھنؤ دوڑ کے جائیں گے تو آپ کی مخالفت تو ہوگی۔ آپ سوچیں ہم دین کا بھی کام کریں اور کوئی مخالف نہ ہو تو دماغ سے نکال دیں۔ جب بھی دین اور دین سے متعلق کبھی بھی کام کریں گے آپ کا دشمن شیطان کھڑا ہوگا، اور جو شیطان کے قریب جو دوست اس کے ہوں گے وہ بھی کھڑے ہوں گے، یعنی شیطان نما انسان۔ آپ کبھی یہ سوچیں کہ لوگ ہمارے بڑے ہمدرد ثابت ہو جائیں تو دماغ میں نکال لیجیے، اس بات کی دل میں بیٹھا کر کے تب کام کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، اشہد ان لا الہ